بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیرت پوڈ کاسٹ کا سلسلہ سیرت لائبریری یوٹیوب چینل پر جاری ہے، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو کور کر رہے ہیں۔ آج سے ہم شروع کریں گے حرب فجار کے حوالے سے بات، اور اس سلسلے میں اجازت بھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حرمت کے 4 مہینے ہیں جو اللہ پاک نے فرمائے ہیں، محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ تو اس میں آپ نے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے حوالے سے بتا دیا تھا کہ یہ حج کے مخصوص مہینے ہیں، سفر کے اور حج کے حوالے سے۔ تو رجب کے حوالے سے ملتا ہے کہ اس کو حرمت کا مہینہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم تو ہو گئے حج کے لیے۔ جی میں بتا رہا تھا کہ وہاں پہ نا سیف نہیں تھا ٹریول عرب میں اس زمانے میں، تو ان مہینوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی، قافلے نہیں لوٹے جاتے تھے، کوئی بدلہ نہیں لیا جاتا تھا۔ سو یہ وقت دس واز پیس ٹائم، سیز فائر، کسی کو پریشانی نہیں ہوتی اس ٹریول کرتے ہوئے۔ تو لوگ حج کے لیے اس میں سفر شروع کرتے تھے ذی القعدہ میں، کسی وقت ڈپینڈنگ اپون کتنی دور رہتے ہیں، کتنا ٹائم لگے گا ٹریول میں، اور محرم کے آخر تک اسے کمپلیٹ کر لیتے تھے۔ لیکن عمرہ بھی تو ہوتا تھا، صرف حج ہی تو نہیں ہوتا تھا۔ تو جو رجب کا مہینہ تھا نا، دیٹ واز ڈیڈیکیٹڈ فار عمرہ۔ سو لوگ جنہوں نے صرف عمرہ کرنا ہے وہ اس مہینے میں رجب میں ٹریول کرتے تھے، آتے تھے مکہ میں، عمرہ کرتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ ان کو وہی پیس ٹائم، وہی سیز فائر ملتا تھا۔ سو رجب مخصوص تھا عمرہ کرنے کے لیے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم مخصوص تھے حج کرنے کے لیے۔ سو یہ محترم مہینوں یا حرام مہینوں کی بنیادی بات تھی۔ اچھا، اب عرب حرام مہینوں میں لڑتے ہی نہیں تھے، محترم مہینوں میں لڑتے ہی نہیں تھے، اور اللہ کریم قرآن مجید میں بتاتا ہے ہاں یہ کرتے تھے کہ کبھی رجب کو محترم مہینہ ڈکلیئر کر دیا تو کبھی شعبان کو کر دیا، کبھی ربیع الاخر کو، جمادی الاخر کو کر دیا، اپنی مرضی، اپنی نیڈ پہ آگے پیچھے کر کے 4 مہینے پورے کر دیے۔ 4 محترم مہینوں کو، حرام مہینوں کو عرب مانتے تھے، لیکن ان کو آگے پیچھے کرتے تھے جس سے اللہ نے منع کیا۔ جب ان کا مطلب ہوتا تھا تو لڑ بھی لیتے تھے، جی لڑ لیتے تھے، تو وہ کہتے تھے یہ مہینہ محترم مہینہ نہیں ہے۔ اور یہ رسالت مآب کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی عرب میں حرام مہینے یا محترم مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، ایسی موجود تھی۔ اگر کبھی ان حرام مہینوں میں لڑائی ہو جاتی تھی تو اس سے حرب فجار یا گناہ والی لڑائی ہماری زبان میں، اور سیکریلیجیس وار یا بیٹل انگلش میں کہا جاتا تھا۔ اب یہ 4 مشہور آپ کو حرب فجار کی لڑائیاں ملتی ہیں۔ ایک حرب بلر بن مشعر، دوسری فجار القرد، ایک بندر کی وجہ سے لڑائی شروع ہوئی، ایک فجار المرا، ایک خاتون کو بازار میں رسوا کرنے کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی، یہ لڑائی ہوئی، اور تیسری فجار البراد۔ فجار البراد ان کی سیریز میں سے سب سے آخری لڑائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 20 سال تھی تو اس زمانے میں فجار البراد ہوا کرتی تھی، اور یہ 1 سال نہیں ہوئی لڑائی، یہ 4 سال لڑائیاں ہوتی رہی۔ اچھا، ٹھیک، 5ویں سال بھی اس لڑائی کے لیے لوگ جمع ہوئے۔ رسول اللہ نے 4تھی اور 5ویں لڑائی میں حصہ لیا۔ اور رسول اللہ نے حصہ کیسے لیا؟ آپ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑایا کرتے تھے، سپورٹو رول تھا، انہوں نے تیر چلانا تو ان کو جیسے ایمونیشن سپورٹ ہوتی ہے، گولا توپ میں ڈالتے ہیں، توپ چلانے والا ایک اور ہے، جی ایمونیشن بھرنے والا ایک اور ہے۔ یہ عراق کا ایک شہر ہے، ہیرا اس کا نام تھا، اور یہ کوفہ سے 5 کلومیٹر دور تھا۔ اب ہیرا کو شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ جہاں دفن ہے، نجف میں، جی جی۔ اب
ہیرا کو نجف کہا جاتا ہے. تو ہیرا میں ہیرا کا نام ہیرا کیوں تھا؟ ہیرا کا مطلب ہے حیرانی، پریشانی. ایک کریکٹر اسلامی تاریخ میں ملتا ہے ہمیں، تبا، یمن کا بادشاہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 1000 پہلے یمن کا بادشاہ تھا. 1000 سال 1000 سال پہلے. جی. یہ مختلف ملکوں میں پھرا بھی کرتا تھا، سلطنت بھی. اور اس زمانے میں بادشاہوں کا کام کیا تھا؟ علاقے فتح کرنا، اپنی سلطنت بڑھانا اور ان کے نظام کو کنٹرول کرنا، آگے پیچھے جانا. فزیکل جایا کرتے تھے. تو اس کی خوبی تھی کہ یہ ساتھ میں اپنے ایک تھنک ٹینک لے کے چلا کرتا تھا. مختلف فیلڈ کے جو ایکسپرٹس تھے وہ بادشاہ کے ساتھ، یہ ان کی قدر کرتا تھا. اور اسی میں روایت ملتی ہے کہ یہ یثرب میں جب پہنچے تو اسے بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آخری نبی نے آنا ہے. تو طبا بادشاہ نے پہلے تو ڈیسیژن لیا کہ میں 1 سال تک اس نبی کے انتظار میں ہوں. 1 سال وہ یثرب میں رکا، اور جب یثرب سے جانے لگا تو علماء میں سے کچھ کو اس نے وہیں روکا اور ایک خط لکھ کے دیا. جب ہم مدینہ منورہ پہ آئیں گے سیرت کے اس حصے میں تو ڈیٹیل سے بات کریں گے. یہی طبا بادشاہ عراق گیا اور ہیرا گیا، اور وہاں سے اس سے نکلنے کا رستہ نہیں ملا. تو اس نے اس جگہ کا نام ہیرا رکھا. جیسے ہمارے بھیرا ہے نا اسلام آباد سے لاہور آتے سینٹر پوائنٹ، اس کے بارے میں کہتے ہیں شیر شاہ سوری اس شہر میں داخل ہوا اور باہر نہیں نکل سکا. تو اس نے شہر کا نام رکھا بے راہ، کوئی رستہ نہیں ہے اس کا، جو وقت کے ساتھ بگڑتے بگڑتے بے راہ سے بھیرا ہو گیا. اچھا میں جب گیا خود بھیرا گیا، بھیرا شہر کے اندر، ہم تو موٹر وے سے جاتے ہوئے سروس ایریا میں رکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس شہر کے اندر گیا. ایک تو شہر کی نا پھینیاں بڑی مشہور ہے. مجھے جو میرا دوست ساتھ تھا وہ بھیرا کا رہنے والا تھا. کہتا ہے اجاز یہاں سے ہم جا رہے ہیں، واپس نکل کے تم نے دکھانا ہے. اور مجھے تو لگا کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اسے 3-4 گلیوں میں دائیں مڑے بائیں مڑے آگے گئے، واپس مجھے کہتا نکلو. آئی کوڈ ناٹ کم آؤٹ آف دیٹ سٹی بھیرا آج بھی. جبکہ مجھے اسے کانشیس کیا ہوا تھا، میں اپنی طرف سے نشان بھی سوچ رہا تھا، اچھا آپ رائٹ مڑے ہیں، آپ لیفٹ مڑے ہیں، اچھا یہاں پہ یہ نشان ہے، پائل سٹون بھی سیٹ کرتا رہا. بڑے کوڈ نوٹ کم آؤٹ کہ بھول بھلیاں ہیں جسے ہم کہتے ہیں، ایک جیسی بنی ہوئی ہیں ساری گلیاں عمارتیں شہر کے اندر یا بازار کے اندر ایک جیسی ہیں. آپ کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وچ واز دیٹ. ٹھیک. تو طبا بادشاہ یہاں سے گزرا تو اس نے اس جگہ کا نام ہیرا رکھ دیا. ہیرا میں اس زمانے میں نعمان بن منذر کی حکومت ہے. نعمان بن منذر بھی تجارت کرتا ہے اپنی انکم کے لیے. تو وہ مکہ میں اکاز کی منڈی اپنا سامان بھیجتا ہے ہر سال اپنا سامان بھیجتا ہے. اور کرتا کیا ہے کہ کسی نہ کسی کی پناہ میں وہ سامان بھیجتا ہے. عرب میں ہم نے پناہ کا سسٹم سوچا ہوا ہے کہ اگر سمجھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اجنبی کوئی غیر داخل ہوا ہے تو وہ کسی کی پناہ میں ہوگا تو سیف ہوگا، ورنہ وہ رسک پہ ہے. تو جو قبیلہ اسے پناہ دیتا ہے اب اس کا ذمہ دار ہے پورے کا پورا قبیلہ. تو یہ کسی نہ کسی کی پناہ میں بھیجتا ہے. جن دنوں یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں، جس واقعے کی طرف ہم بات کر رہے ہیں، تو ان دنوں برات بن قیس بنی کنانہ سے، بنی کنانہ کا سردار تھا برات بن قیس، وہ وہاں موجود ہے. اور عروہ بنی حوازن کا سردار ہے. یہ دونوں اپنے تجارتی سفر پہ یا کسی معاملے سے وہاں موجود ہیں. اچھا اب یہ ان دنوں میں نا یہ جو انٹرنیشنل ٹریڈر ہوتا تھا، یا ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، اس کو وہاں کے رؤساء بادشاہ سے ایکسیس بڑی آسانی سے ہوتی تھی کیونکہ انکم کا سورس تھا. آج تو ہم کسٹمز ڈپارٹمنٹ سے ملتے ہیں، آج تو ہم ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے ملتے ہیں، ایکسپورٹ پروموشن بیورو سے ملتے ہیں، ٹریڈ اینڈ اپنا کامرس منسٹری سے ملتے ہیں. اس وقت یہ چیزیں ایسی اسٹیبلش نہیں تھی. یہ بادشاہ، رئیس، راجے جو وہاں کے کنٹرول کرتے تھے، گورنرز ہوتے تھے، یہ خود ان چیزوں کو دیکھا کرتے تھے ڈائریکٹلی.
تو ان دونوں کی ایکسیس تھی. نعمان بن منذر نے برات سے کہا کہ میں اپنا سامان تجارت مکہ بھیجنا چاہتا ہوں اور مجھے پناہ چاہیے. عراق سے جیسے ہی نکلے گا تو مجھے کسی عرب کی پناہ چاہیے, حجاز میں رہنے والے کی کسی کی پناہ چاہیے. تو برات نے کہا کہ میں اپنے علاقے بنی کنانہ کے علاقے سے پناہ دینے کو تیار ہوں. عروہ بن عتبہ بن جعفر بہت ٹریول کرتا تھا, یعنی ٹریول کا شوقین تھا, تو اسے الرحال کہا جاتا تھا. عروہ رحال یا عروہ الرحال. عروہ جو بہت زیادہ ٹریول کرتا ہے. عروہ بن عتبہ بن جعفر مشہور کیا تھا؟ عروہ رحال. عروہ رحال سے کہتا ہے کہ ایک مردود کتا تمہیں کیا پناہ دے گا. یعنی نعمان بن منذر سے کہتا ہے برات کے متعلق کہ ایک مردود کتا تمہیں کیا پناہ دے گا, میں تمہارے قافلے کو, تجارتی سامان کو پورے عرب کے لیے پناہ دینے کو تیار ہوں. اب آبویسلی نعمان بن منذر کس کو سامان دے گا اپنا؟ عروہ رحال کو. برات نے انسلٹ محسوس کی, بات بھی انسلٹنگ تھی. اس ٹون میں, اس ڈکشن میں عروہ کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر اس نے کہنا بھی تھا تو اسے کہنا چاہیے تھا کہ میں بہتر آفر کر سکتا ہوں, میں پورے عرب سے تمہیں یہ پناہ دینے کو تیار ہوں, پلیز مجھے موقع دیجیے. بٹ اس نے رش آف بلڈ میں, یا اس کی طبیعت ایسی ہوگی, یہ ڈائلاگ بولے. اچھا ایک بات اور یہاں پہ امپورٹنٹ ہے, بنی کنانہ سے برات, بنی حوازن سے عروہ رحال. جتنی حرب فجار ہوئی, جتنی ہوئی, ان سب میں ایک پارٹی بنی کنانہ رہی. سو بنی کنانہ, اس سے یہ سمجھ آتی ہے بات کہ لڑنے میں خاصے شیر یا خاصے خوش رہتے تھے لڑائی جھگڑا کرنے میں. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم بات کی تھی ابرہا کی, ابرہا نے کلیسا بنایا, بڑا خوبصورت کلیسا بنایا, اور اس کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کی بجائے لوگ میرے کلیسا کا حج کرنے سنا یمن میں آیا کریں, اور یہ بات پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھی. تو ایک شخص, ایک تاجر یا ایک بندہ بنی کنانہ کا گیا اس چرچ میں جو ابرہا نے بنایا تھا, راہب کے روپ میں منت اللہ کر کے رات گزارنے کا موقع ڈھونڈا کہ مجھے دے دے موقع, میں رات یہاں گزارنا چاہتا ہوں, عبادت کرنا چاہتا ہوں, اور گندگی پھیلا کے ساری ڈی فیس کر کے آیا تھا. تو وہ بھی بنی کنانہ سے تعلق رکھتا ہے. یہاں سے ایک بات سمجھ آئی کہ بنی کنانہ لڑائی یا اگریسو موڈ کے لوگ تھے, اگریسو موڈ کے لوگ تھے. نعمان بن منذر نے اپنا قافلہ بھیجنا تھا مکہ, اور برات وہاں موجود تھا بنی کنانہ سے, اور عروہ رحال موجود تھا وہاں بنی حوازن سے. تو بنی حوازن کے سردار عروہ رحال کے ذمہ کر دیا, پناہ میں دے دیا قافلہ نعمان بن منذر نے. اب یہ قافلے کے ساتھ نکل پڑے. برات کو غصہ ہے کہ میری بے عزتی کی ہے عروہ رحال نے نعمان بن منذر کے دربار میں یا اس کی موجودگی میں. اور جیسے ہی عرب میں داخل ہوئے, مکہ جاتے ہوئے عراق سے, حجاز میں پریسائزلی, تو عروہ رحال تو بڑا کانفیڈنٹ ہے, سکون سے ہے کہ میرا علاقہ ہے, سو مجھے کوئی رسک نہیں. لوگ پہچانتے تھے اور لوگ ایسے ہی نہیں حملہ کر دیتے تھے. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ جا رہے اور کسی نے آپ کو روکا اور آپ پہ اٹیک کر دی. نو, پوچھ تاچھ پوری تسلی کر کے لوگ لڑائی کرتے تھے, حملہ کرتے تھے, مال چھینتے تھے, چونکہ ایک دوسرے کے حلیف ہوا کرتے تھے. اب اگر ایک قبیلہ ہے اور اس قبیلے میں 2000 لوگ ہیں, تو یہ تو ممکن نہیں ہے 2000 کے 2000 لوگوں کو جانتا ہوں, جبکہ میں اس شہر میں بھی نہیں رہتا, اس شہر میں رہتے ہوئے بھی نہیں 2000 لوگوں کو جان سکتا. تو اگر میں رہتے ہی کسی رستے میں ہوں تو مجھے 2000 لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہ ایک دوسرے سے تعارف پوچھا کرتے تھے, تم کون ہو, کس کے بیٹے ہو, تمہارا دادا کون ہے, کس قبیلے سے تعلق ہے. اور اس پہ ان کی یا انٹیمیسی ہو جاتی تھی, دوستی ہو جاتی تھی, یا ان کی لڑائی ہوتی تھی کہ یہ تو دشمن قبیلہ جا رہا ہے, اور وہ بھی اپنا حفاظت کر کے نکلے ہوتے تھے. اب عروہ رحال چونکہ اپنے علاقے میں گزر رہا ہے تو اسے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے کہ برات فال کے تیروں سے کچھ کر رہا ہے, تو تنزیہ انداز میں عروہ رحال پوچھتا ہے اس سے کہ تم کیا کر رہے ہو؟
کہتا ہے میں اپنے خدا سے رہنمائی لے رہا ہوں تیروں کے ساتھ، کیا میں تمہیں قتل کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا۔ اچھا، ہم یہ عرب کی تہذیب میں سمجھ آئے ہیں کہ اس وقت کے لوگ تیروں کی مدد سے فال نکالا کرتے تھے اور اس فال کے رزلٹ پہ ایکشن لیا کرتے تھے۔ اگر فال آتی تھی وہ کام کرنے کے حق میں تو وہ کرتے تھے، اور اگر اس کے خلاف آتی تھی تو نہیں کرتے تھے۔ تو عربہ رحال اسے کہتا ہے تمہاری اتنی اوقات کہ تم مجھے قتل کرنے کا سوچو۔ اب وہ بڑا کانفیڈنٹ ہے کہ میں اپنے علاقے میں بھی ہوں، میرے لوگ بھی ہیں، لیکن اس وقت ہے خیمے میں اکیلا جب یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ عربہ رحال سنبھل سکتا اپنی تلوار پکڑتا، کیونکہ اسے بڑی تسلی ہے کہ مجھے اس کا اٹیک کرنا تو مذاق ہے، مجھے قتل کرنا۔ برات نے اسے قتل کر دیا۔ بفور عربہ رحال کو ڈو اینی تھنگ، برات بن قیس نے اسے قتل کر دیا اور اس سارے قافلے پہ قبضہ بھی کر لیا۔ ہم لوگ اس کے ساتھ بھی ہوں گے، ملا لیا ہوگا۔ اور اب وہ قافلہ مکہ لے جانے کی بجائے 622 کلومیٹر دور خیبر میں لے گیا اور سارا مال وہاں جا کے بیچ دیا۔ یعنی برات بن قیس نے پورے کا پورا قافلہ لوٹ لیا، عربہ رحال کو قتل کر دیا، اس کے لوگوں کو یا بھگا دیا ہوگا یا غلام بنا دیا ہوگا، جو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور وہ سامان وہاں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے۔ اب بنی کنانہ کوئی چھوٹا سا قبیلہ تو نہیں تھا، ان کے لوگوں کو بھی پتہ چلا، تو مساور بن مالک اور اسد بن جوین یہ دو لوگ بنی کنانہ کے سب ٹرائب بنی قیس سے نکلے اور فالو کرنے لگ گئے کہ قافلہ گیا کدھر ہے، پوچھتے ہوئے لوگوں سے قافلہ جاتے دیکھا ہے، یہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا، کرتے کرتے وہ بھی خیبر پہنچ گئے۔ اور وہاں جا کے سب سے پہلے کس کو ملتے ہیں؟ برات بن قیس کو، اور پوچھتے ہیں برات کا تمہیں پتہ ہے؟ اور وہ ان کو نہیں کہتا کہ میں ہی برات ہوں، وہ کہتا کیا ہوا ہے، بڑا انجانا بن کے۔ تو یہ دونوں سے کہتے ہیں کہ اس نے بنی حوازن کے سردار عربہ رحال کو قتل کر دیا، تو ہم اس سے قتل کا بدلہ لینے آئے ہیں۔ اب ان کو نہیں پتا کہ ہم اسی کو اپنی سٹوری ریویل کر رہے ہیں جو ہمارا اصل میں ٹارگیٹ ہے، یہ دشمن ہے۔ برات بہت ذہین چلاک آدمی تھا، اس نے کہا ہو برات آیا تھا یہاں پہ لوگوں سے پناہ مانگتا رہا تو کسی نے پناہ دی ہی نہیں اسے خیبر میں، تو اب وہ ایک کھنڈر ہے قریب، اس میں چھپا ہوا ہے، تو میں تمہیں وہاں لے کے جا سکتا ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، یہ تو ہمیں ہمارے ٹارگیٹ تک پہنچا رہا ہے۔ اس کھنڈر سے کچھ دور پہلے اس نے کہا تم میں سے ایک آدمی یہاں اپنے اونٹوں کے پاس رہے اور دوسرا میرے ساتھ آ جائے۔ مساور بن مالک اس کے ساتھ چل پڑا، ایک کھنڈر میں لے جا کے اس نے کہا ٹھہرو میں دیکھ کے آتا ہوں اس وقت اندر ہے کہ نہیں، کہیں تم اندر جاؤ وہ ہو ہی نہ اور تم ایکسپوز بھی ہو جاؤ جی، یا وہ کسی ایسی پوزیشن میں ہو جس میں وہ تمہیں آتے دیکھ لو وہ تمہیں مار دے، اور وہ بڑا ظالم ہے، پہلے ہی تمہارے سردار کو قتل کر چکا ہے، تو لیٹ می چیک۔ ٹھیک، کھڑا ہو گیا، وہ اندر گیا، وہ کہتا سو رہا ہے، اندر جاؤ گے تو دائیں والے کمرے میں سو رہا ہے، لیکن وہ بڑا بہادر ہے، بہت تیز ہے، تمہاری تلوار بہت تیز ہونی چاہیے، چیک کراؤ نا تلوار اپنی۔ اچھا وہ تو اسے ہمدرد سمجھا اپنا، اسے خیال ہی نہیں ہے، اس نے اپنی تلوار برات کو پکڑا دی یہ دیکھنے کے لیے کہ تلوار اتنی تیز ہے کہ اندر جا کے کامیابی سے اپنے دشمن کو قتل کر سکے۔ جیسے اس نے تلوار پکڑی اس نے مساور بن مالک کو وہیں قتل کر دیا۔ ٹھیک، قتل کرنے کے بعد چھپا دی دیوار کے پیچھے تلوار اور واپس آ گیا۔ اب اسد بن جوین وہیں کھڑا ہے، اس کو کہتا ہے یار میں تو تم دونوں سے کہا تھا اس وقت کہ تم میں سے جو بہادر ہے نا وہ میرے ساتھ آ جائے برات کو سے اپنا بدلہ لینے کے لیے، وہ تمہارا ساتھی تو ڈرپوک نکلا، بڑا بزدل آدمی ہے وہ، کیا ہوا؟ میں اسے لے کے گیا ہوں، اسے بتا رہا ہوں کہ اندر ہے برات اس کھنڈر کے، وہ وہاں سے موو ہی نہیں کر رہا، وہ وہاں کھڑا ہے، اس میں ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ اندر جا کے بدلہ لے سکے۔ یار تم نے تو مجھے شرمندہ کرا دیا، میرا بھی لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ میں برات کے دشمنوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں۔ اب اسد بن جوین کہتا ہے کاش میرے اونٹوں کو دیکھنے والا کوئی ہوتا
اگر میرے اونٹوں کو کوئی سنبھالنے والا ہوتا تو میں جا کے برات کو قتل کر لیتا. اگر مصابر نہیں کر سکا تو بات ہی کوئی نہیں. برات سے کہتا نو پرابلم، تم اپنے اونٹوں کی فکر نہ کرو، میں گارنٹی دیتا ہوں، میری پناہ میں تمہارا اونٹ اور ساز و سامان جو تمہارے پاس ہے، اگر یہ یہاں سے کوئی لے گیا تو میں تمہیں ریپلیسمنٹ دوں گا. اچھا، اب اس زمانے میں یہ بڑا کامن ہے، لوگ ضمانت دیتے ہیں تو اگلا بندہ مان جاتا ہے چونکہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اب یہ اسد بن جوین کو لے کے اسی کھنڈر کے قریب پہنچتا ہے. جب کھنڈر کے قریب آتا ہے تو کہتے ہیں 1 منٹ ٹھہرو ہی، وہی جو پہلی بار داد یہ اب انتظار کر رہے ہیں. وہ اس نے پوزیشن سے ایسے کھڑا کیا ہوا ہے کہ اسے میرے واپس آنے کا پتہ نہ چلے، برات کے واپس آنے کا پتہ نہ چلے. دیوار کے پیچھے گیا، تلوار اٹھائی اور آ کے اس کو سو برات نے بڑی چلاکی اختیاری سے ان دونوں لوگوں کو بھی قتل کر دیا. اب اس کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ بات اور بھی بڑھ گئی ہے. میں نے پہلے بنی حوازن کے سردار عربہ رحال کو قتل کیا، اب ان کے 2 لوگ مصاور بن مالک اور اسد بن جوین کو بھی قتل کر دیا. اور میں نے قافلہ تو لوٹا ہوا ہے نعمان بن منذر کا، لیکن اس کو تو جب پتہ چلے گا تب پتہ چلے گا نا، یہ لوکل دشمنی تو کھڑی ہو گئی. تو اس نے ایک رائڈر کے تھرو، ایک پیغام رساں کے تھرو حرب بن امیہ، ابو سفیان کے والد، ابو سفیان بن حرب کے والد، حرب بن امیہ کو پیغام بھیجا. وہ سب بنی امیہ کے سردار حرب بن امیہ تھے، کو پیغام بھیجا کہ میں نے عروہ رحال کو قتل کر دیا، بنی حوازن بدلہ لینے آ رہے ہوں گے، سو اپنا انتظام کر لو. ٹھیک. اب یہ کب پتہ چل رہا ہے؟ جب عرب کے لوگ اس وقت عکاظ کی منڈی میں اپنے کاروبار میں مصروف تھے. اب ان کو اس منڈی میں تجارت کی بجائے اپنی فکر پڑ گئی، سو یہ وہاں سے جلدی لپیٹ کے واپس گئے. اچھا، یہ وہ زمانہ ہے جب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آ کے گولہ باری شروع کر دی کہیں، آپ کو لوکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. لوکل سپورٹ کے لیے آپ نے بنی حوازن نے قریش کو اپروچ کیا اور نے کہا کہ ہمارے ساتھ جاتی ہوئی، ہمارے سردار کو بھی مارا گیا، ہمارے 2 لوگوں کو بھی قتل کر دیا گیا، اور ہم نے نعمان بن منذر کے قافلے کو پناہ دی تھی، ہم تو اس سے بھی شرمندہ ہو رہے ہیں، اس کا مال تجارت بھی لوٹ لیا ہے، تو ہمیں تمہاری سپورٹ چاہیے بنی کنانہ کے خلاف. تم ہمیں سپورٹ دو گے تو ہم ان سے بدلہ لیں گے. جی صحیح. اب چونکہ بنی حوازن یہاں پہ حق پہ ہیں، زیادتی بنی حوازن کے ساتھ ہوئی ہے، بنی کنانہ نے کی ہے. بنی کنانہ کے ایک فرد نے کی ہے، تو انہوں نے کہا آل رائٹ، آپ ہمارے ساتھ ملیں اور ان سے جا کے بنی کنانہ سے کہیں پہلے تو ہمیں برات بن کیس ہمارے حوالے کریں، ہم اس سے اپنا بدلہ لیں گے، جو زمانے کا دستور ہے، نہیں تو خون بہا دیت. بنی کنانہ نے برات بن کیس کو دینے سے بھی انکار کر دیا اپنے سردار کو، اور خون بہا دینے سے بھی انکار کر دیا. اب اس وقت کے نارمز کے مطابق یہ بغاوت ہے. آپ ایک سیٹ پیٹرن، ایک اسٹیبلشڈ طریقے کو ڈینائی کر رہے ہیں، تو لا اینڈ آرڈر کیسے مینٹین ہوگا، زندگی کیسے گزرے گی. قریش نے حامی بھر لی بنی حوازن سے کہ ہم اس جنگ میں، اس لڑائی میں تمہارے ساتھ ہیں کیونکہ تم حق پہ ہو. اب لڑائی ہونی ہے. انہوں نے پھر ایک دفعہ کوشش کی بنی کنانہ کو سمجھانے کی، لیکن بات نہیں بنی. سو یہ لڑائیاں جو شروع ہوئیں، حرب فجار، ان کو براد کے نام پہ حرب فجار کو فجار البراد کہا جاتا ہے. وہ گناہ والی لڑائی جو براد کی وجہ سے شروع ہوئی. جیسے ہم بات کر رہے تھے حرب فجار کے بارے میں، اور حرب فجار کے سلسلے میں آخری لڑائی جو ہوئی فجار البراد، براد کے عروہ رحال کو قتل کرنے کی وجہ سے، وہ 4 سال لڑائیاں ہوئی. پہلے سال شمتا کے مقام پہ ہوئی، دوسرے سال ابلا کے مقام پہ ہوئی، تیسرے سال شرب کے مقام پہ ہوئی، اور چوتھے سال حریرہ کے مقام پہ. سو 4 سال یہ لڑائیاں چلتی رہیں، سلوشن نہیں آ رہا. لوگ مر رہے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے،
اور پھر واپس چلے جاتے ہیں آئندہ تیاری کر کے آنے کے لیے۔ اب چوتھی حرب فجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں حصہ کیا لیا کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے۔ 5ویں سال پھر لڑائی ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے، تو عتبہ بن ربیعہ ایک بڑا سردار بنی امیہ سے، وہ لڑائی شروع، بالکل لڑائی شروع ہونے والی ہے، تو اس نے اپنا اونٹ یا گھوڑا نکالا اور ان کے قریب جا کے کہا کہ مدر کے بیٹو، مدر رسول اللہ کے آباء و اجداد میں آپ کو یاد ہوگا جی دادا بنتے ہیں، مدر کے بیٹو کیوں ایک دوسرے کا نقصان کر رہے ہو، کیوں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہو، کیا اس کا کوئی سولوشن نہیں آ سکتا؟ عروہ نے حال کی پارٹی بنی حوازن پوچھتی ہے کہ تم ہمیں کس طرف بلاتے ہو، بنی کنانہ پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں کس طرف بلاتے ہو، تو عتبہ بن ربیعہ کہتا ہے امن کی طرف۔ ان کا کیا مطلب؟ وہ کہا جتنے تمہارے لوگ آج تک اس لڑائی میں مرے ہیں، ہم ان کا خون بہا دینے کو تیار ہیں، ان کے پیسے دینے کو تیار ہیں، جتنے لوگ 4 سال میں مرے ہیں، ٹھیک، عروہ رجال بھی ہو گیا اور مساور بن مالک بھی ہو گیا، اسد بن جوین بھی ہو گیا، سو 3 لوگ وہ جہاں سے لڑائی شروع ہوئی تھی، شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ کہ عروہ نے حال کا خون بہا دے دو، اور جو 2 مزید لوگ مارے ہیں برات نے، مساور بن مالک اور اسد بن جوین، ان کا خون بہا دے دو، تو وہ نہیں مانے تھے۔ سو اب وہ 3 بھی شامل ہو گئے، اور ان 4 سالوں میں جتنے لوگ بھی مرے ہیں اس میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ عتبہ بن ربیعہ نے اگلی بات کی، آل رائٹ، ہم جو ہمارے بھی تو لوگ مرے ہیں نا، جس طرح تمہارے لوگ مرے ہیں لڑائیوں میں، ہمارے لوگ بھی 4-5 سالوں میں مرے، تو ہم ان کی دیت تم سے نہیں لیں گے۔ سب 2 فائدے ہو گئے بنی حوازن کو، بنی کنانہ کو 2 فائدے ہو گئے، کیا؟ ایک تو ان کو مل گیا اپنے لوگوں کے مرے ہوئے کا خون بہا، یعنی کمٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور ہمیں جواب میں دیت بھی نہیں دینی پڑے گی، آل رائٹ۔ وہ کہتے ہیں اس کی گارنٹی کون دے گا؟ تو عتبہ بن ربیعہ کہتا ہے میں دوں گا۔ تم کون ہو؟ جواب میں اس نے کہا میں عتبہ ربیعہ کا بیٹا، میں گارنٹی کرتا ہوں اس کے، اور گارنٹی کی ایک صورت یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے معززین سیکیورٹی کے طور پہ، گارنٹی کے طور پہ تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں جب تک چیزیں سیٹل نہیں ہوں۔ نہیں صحیح، کیپٹیو کہہ لیں، گارنٹی کہہ لیں، مان گئے، سو لڑائی ختم ہوگی۔ 5ویں سال لڑائی ہوئی ہی نہیں، اور یوں فجار البرات کا جو سلسلہ پچھلے 5 سال سے چل رہا تھا ختم ہو گیا۔ 40 لوگ قریش کے اور بنی حوازن کے بنی کنانہ کو دے دیے گئے کہ یہ ہماری طرف سے گارنٹی ہے، جب تک ہم اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے یہ لوگ تمہارے پاس رہیں گے ایز کیپٹیو۔ اور ان میں حکیم بن حزام بھی شامل ہے، جو بنی اسد سے ایک بڑا نام ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المومنین کے رشتہ دار ہیں۔ حکیم بن حزام بعد میں ایمان بھی لے آئے۔ اگر آپ یاد کریں جنگ خندق کے اینڈ پہ کیا ڈائلاگ ہوئے تھے، اس میں کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ اپنے، یعنی بنی قریظہ نے کہا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ ہم حملہ کریں مسلمانوں پہ تو اپنے کچھ لوگ ہمارے پاس سیکیورٹی کے لیے بھیجو تاکہ ہمیں یقین ہو کہ تم درمیان میں چھوڑ کے بھاگو گے نہیں۔ سو عرب میں یہ روایت تھی، چیزیں سیٹل کرنے کے لیے آپ اپنے لوگوں کو ان کی تحویل میں دے دیتے تھے تاکہ سیٹل ہو جائے۔ سو 40 لوگ دے دیے گئے بنی کنانہ کو قریش اور بنی حوازن کی طرف سے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنے سیریس ہے کہ انہوں نے اپنے لوگ ہمیں دے دیے، تو انہوں نے کہا نہ ہمیں خون بہا چاہیے، نہ ہم مزید لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یوں عتبہ بن ربیعہ کی کوشش سے یہ دشمنی بھی ختم ہوئی، یہ لڑائی بھی ٹلی۔ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا یہ عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ۔ ایک اور بھی امپورٹنٹ بات ہے، جب بدر کی لڑائی
ہونے لگی تھی نا، عتبہ بن ربیعہ نے اس وقت بھی ان کو سمجھایا قریش کو کہ ادھر بھی ہمارے بھائی ہیں، بالکل اس لڑائی میں حاصل کیا ہوگا؟ کسی نے اپنا بھائی مارا ہوگا، کسی نے اپنا چچا مارا ہوگا، کسی نے اپنے ماموں کو قتل کیا ہوگا، تو کیسے منہ دکھا کے اپنے خاندان میں اپنے لوگوں میں پھرو گے؟ خدارا یہ لڑائی نہ کرو۔ ابو جہل نے جواب میں کہا کہ یہ تمہارا سردار ڈرپوک ہے، بزدل ہے، اس سے فکر ہے کہ اس کا بیٹا ابو علی جو مسلمان ہو کے دوسری طرف چلا گیا ہوا ہے، حذیفہ حذیفہ بن عتبہ، نہیں ابو حذیفہ بن عتبہ ان کا نام تھا، یہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، ابو علی امیہ بن خلف تھا، مجھے غلطی ہے، عتبہ نے کہا کہ یہ ابو حذیفہ جو مسلمان ہو کے دوسری طرف کی فوج میں ہے، مسلمانوں کی فوج میں، یہ اس کو بچانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ عتبہ نے پھر دوبارہ یہ کہا کہ اگر تمہیں کوئی تانا دے بزدلی کا تو میرا نام لے لینا، کہ عتبہ بن ربیعہ بزدل تھا، وہ ہمارا سپہ سالار تھا، وہ ہمیں لڑائی سے موڑ کے واپس لے آیا۔ اب ایک بندہ ڈسیزن لے رہے، اور یہاں پہ پھر دوبارہ وہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ عرب اپنے بڑوں کی، اپنے سردار کی بات ٹالا نہیں کرتے تھے۔ سو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لڑائی چھوڑ دو، اور جو کوئی پوچھے گا مجھ پہ نام لگا دینا کہ ہمارا سردار، ہمارا سپہ سالار بزدل نکلا جو میں واپس لے آیا۔ بٹ ابو جہل نے اسے تیش چلایا، غصہ دلایا کہ عتبہ بغیر لوہے کے، خود کے لوہے کے ہیلمٹ کے، کپڑے کا ہی امامہ باندھ کے لڑنے کے لیے سب سے پہلے چلا گیا، اس انسائٹ کرنے پہ ابو جہل کی۔ سو واپس عتبہ بن ربیعہ نے یہ لڑائی ختم کی، حرب فجار جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی، جس میں 20 سال عمر تھی سرکار کی، اور آپ نے حصہ لیا، اور کیپٹیو یا گارنٹی کے لوگ دیے گئے، جس کی وجہ سے سر یہاں پہ ایک سوال آ رہا تھا کہ ایک بات تھی کہ یہ جو گارنٹی کے طور پر تھا اس زمانے میں کہ آپ اتنے دے دیں، جیسے بنی قریظہ نے بھی کہا ہے یہاں پر، تو بہت کچھ اس زمانے میں غالباً ٹرسٹ پر چل رہا تھا سسٹم، زبان پر لوگوں کو اعتماد تھا، یا یہ اس میں اس بارے میں کچھ 100% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ لوگ اپنی بات کے اتنے پکے تھے کہ ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا، صحیح، اب ہم اپنی بات سے پھر نہیں سکتے۔ دوسرے دھوکے سے کوئی نہیں مارتا تھا، علل اعلان بتا کے مارتے تھے۔ یہ نہیں ہو رہا کہ آپ جا رہے ہو اور آپ کو کسی نے پکڑا اور مار دیا، نہیں نہیں، بڑا للکار کے، بتا کے، دشمنی سمجھا کے، کلیئرٹی کے ساتھ، کوئی یہ نہیں کہتا چھپ کے مار دیا پتہ نہیں چلا کس نے مار دیا۔ علاوہ اس کے کہ جو اس نے یہ سازش کی تھی یا حرکت کی تھی برات نے کہ وہاں غار میں لے گئے اور دھوکے سے ہی قتل کر تو دیا، کیوں قریش نے بنی حوازن کا ساتھ کیوں دیا؟ قریش نے بنی حوازن کا اسی لیے ساتھ دیا نا کہ برات نے زیادتی کی ہے، دس از ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ۔ ہماری روایت دیکھیں، روایات یہ تھیں کہ بالکل صحیح، یہ جو ہوتی ہے نا ویلیوز، اصول، کمٹمنٹس، یہ گارنٹی ہوتی ہے امن کی، یہ گارنٹی ہوتی ہے معاشرے کے چلنے کی، یہ گارنٹی ہوتی ہے آپ کے معاملات اچھے رہنے کی، ورنہ تو سر لا ہی نہیں ہے، پھر لا آف جنگل آ گیا نا، پھر تو کچھ بھی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی، پھر تو آپ کے لیے سانس لینا، موو کرنا، آنا جانا، تجارت کرنی۔ عرب میں اپنی بات کو ہم عرب کی تہذیب میں ڈسکس کر چکے کہ وعدے کے بڑے پابند تھے، زبان کے بڑے پابند تھے، پناہ دے دی ہے، زبانی پناہ دی ہے نا، اب پورا قبیلہ تباہ ہو جائے، زبان سے نہیں، زبان سے نہیں، اتنے پکے تھے اپنی زبان کے، اپنے وعدے کے، اپنی قسم کے، اپنی کمٹمنٹ کے۔ ابو سفیان جب جاتے ہیں، جب تجارت پہ گئے ہوئے فلسطین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خط لکھتے ہیں ہرقل کو، روم کے بادشاہ کو، تو وہ کہتا ہے اگر کوئی عرب تاجر آئے ہوئے ہیں فلسطین میں تو ان کو لے کے میرے پاس، بیت المقدس میں تھا اس وقت، وہ شام سے، ایلیا اس وقت کہا جاتا تھا بیت المقدس کو، تو شام سے ایلیا آیا ہوا تھا اپنی کوئی نظر پوری کرنے، اپنی کوئی پلیج پوری کرنے۔ تو ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو لے گئے دربار میں، اس نے کہا سب سے آگے جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے، ابو سفیان نے کہا میرے چچا کا بیٹا ہے محمد، بٹھا دیا، اور کہا کہ اس لوگوں کو کہا کہ اگر یہ
غلط بیانی کرے تو تم مجھے بتا دینا، یہ تمہیں نہیں دیکھ سکے گا کس نے بتایا. ٹھیک. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں چاہتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بول سکا. کیا؟ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بول سکا کیونکہ میں جھوٹا نہیں کہلوانا چاہتا تھا. دشمنی قائم ہے، جنگ ہو چکی ہے، 3 جنگیں ہو چکی ہیں، بدر ہو چکی ہے، احد ہو چکی ہے، خندق ہو چکی ہے، احزاب، اور صلح حدیبیہ بھی ہو چکی ہے. ٹھیک. سو دشمنی تو عروج پہ ہے نا، بالکل، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول رہا. وہ کہتے 2 چیزیں، میں عرب میں جھوٹا کہلوانا نہیں چاہتا تھا. دوسرے، ہو سکتا ہے میرے لوگ یہاں تو جھوٹا نہ مجھے کہتے، واپس جا کے ضرور جھوٹا کہتے. تو جب واپس جا کے جھوٹا کہتے تو میری کیا عزت رہ جاتی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے سفر میں آگے چلتے جا رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال ہے. ابھی آپ پہلے تو یہ دیکھیے کہ ہاؤ ینگ ایج اٹ از، اینڈ ان دس ینگ ایج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از participating in important incidents, important developments of Makkah, which shows کہ he was an important person even at that time. یہ رسول اللہ کی presence and importance اس وقت بھی اہم تھی. یہ واقعہ ہوا ہے حرب فجار کے کچھ 4 مہینے بعد. 4 مہینے بعد یمن کا ایک علاقہ ہے زبید، زے بے یہ دال، زبید، اور وہاں کے رہنے والے بنی زبید کہلاتے ہیں. بنی زبید کا ایک تاجر مکہ آتا ہے، اور یہاں پہ اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مکہ کا بنیادی بزنس یا مکہ کا بنیادی اکنامک سٹرکچر تجارت پہ بیس کرتا ہے. لوگ یہاں آتے ہیں، یہ ایک اس وقت کی بڑی مارکیٹ ہے، ایک بڑا ہب ہے جہاں پہ پورے عرب سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. جس طرح شام جاتے ہیں اس طرح اس سے کم آتے ہیں، بٹ مکہ میں بھی آتے ہیں، اور یہاں سے لوگ اپنی خرید و فروخت کرتے ہیں. کوئی مال بیچنے آتا ہے، کوئی مال خریدنے آتا ہے. کچھ مکہ میں موجود چیزیں خریدتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے ملکوں شہروں سے آ کے مکہ میں سامان اپنا لاتے ہیں، اور اسی طرح کچھ اور ملکوں شہروں سے لوگ آ کے وہ چیزیں خریدتے ہیں. تو تجارت ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اب چونکہ یہ منڈی ہے، امپورٹنٹ منڈی ہے، حج کے وقت میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، بزنس بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو لوگ دور دور سے بھی یہاں تجارت کرنے آتے ہیں. اب ہوا کیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے تاجروں کے ساتھ زیادتی کرنی شروع کر دی. تو کوئی تاجر اپنا سامان لے کے آیا، کسی نے خریدا اور پیسے دینے سے انکار کر دیا. سب اس کا کوئی ریسکیو نہیں ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ ایک تاجر جو یمن سے آیا مکہ، اور یہاں آنے کے بعد اس نے کسی کو اپنا سامان بیچا، جس نے کریڈٹ پہ اس سے خرید لیا کہ ٹھیک ہے سامان مجھے دے دو، میں تمہیں پیمنٹ کر دوں گا 15 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں. اسے سوٹ کرتا تھا، اس نے ڈیل کر لی. سو جو بھی پروڈکٹ یا جو بھی چیزیں وہ لے کے آیا تھا یمن کا تاجر، وہ مکہ کے تاجر نے لے کے اپنی پوزیشن میں لے لی، اپنے گوڈاؤن ویئر ہاؤس یا اپنے پوزیشن میں لے لی. اور جب وہ پیسے مانگتا ہے یمن والا تاجر تو اسے کوئی پیسے دیتا نہیں. پہلے بہانے لیت و لال ٹائم گیننگ، اور اس کے بعد انکار کر دیتا میں نے نہیں دینے. اب اس یمن سے آئے ہوئے معاف کیجیے گا، شام سے آئے ہوئے تاجر کے پاس، حبشہ سے آئے ہوئے تاجر کے پاس کیا سولوشن ہے؟ وہ تو اکیلا ہے، وہ کوئی فوج تو اپنے ساتھ لے کے نہیں آیا ہوا. اب اس کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ واپس اپنے ملک سے شہر جائے، وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور ان لوگوں کے ساتھ واپس مکہ آئے اور آ کے اس تاجر سے لڑے یا اس تاجر کے قبیلے سے لڑے. اچھا، جہاں قبائلی نظام کی کچھ خوبیاں ہیں وہاں خامیاں بھی ہیں. قبائلی نظام میں لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ان کے اپنے قبیلے کا ہے تو اس نے زیادتی کی ہے یا نہیں، وہ اپنے قبیلے کے ساتھ نہیں. ایک شخص نے میرے قبیلے کے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی،
آپ حق پہ ہیں، میں غلطی پہ ہوں، لیکن میرے قبیلے نے میرا ساتھ دینا ہے. انہوں نے سچ جھوٹ نہیں دیکھنا، انہوں نے حق اور باطل نہیں دیکھنا، انہوں نے غلط صحیح نہیں دیکھنا، چونکہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے ٹرائبل سوسائٹی کا کہ وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور یہی ان کی اسٹرینتھ ہے. تو اگر وہ یمن سے، شام سے، حبشہ سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے بھی آیا ہے تو وہ اتنے لوگوں سے کیسے لڑے؟ وہ ایک محدود تعداد میں لوگوں کو اپنے ساتھ لا سکتا ہے نا. اچھا، پھر لانے کا خرچہ بھی ہے. اگر کوئی یمن سے، شام سے، حبشہ سے لوگوں کو 50-100 لوگوں کو لے کے آئے گا تو سارے رستے میں ان کے کھانے کا انتظام بھی کرے گا، ان کے رہنے کا انتظام بھی کرے گا، اور یہ بھی ممکن ہے ان کو کسی نہ کسی اجرت پہ یا کسی ضرورت پہ لایا ہو، کسی کمپنسیشن پہ لایا ہو. تو یہ ممکن نہیں رہتا تھا کہ آپ اپنے ملک پہ واپس جائیں اور واپس وہاں سے لوگوں کو لے کے آئیں، پھر کوشش کریں کہ آپ کی پروڈکٹ یا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ اس کا کوئی بدلہ لے سکیں. تو عمومی طور پہ ایسا ممکن نہیں ہوتا تھا. سو اس کا فائدہ کچھ ان لوگوں نے اٹھانا شروع کر دیا جن کے ایتھکس اچھے نہیں تھے، جن کی ویلیوز اچھی نہیں تھی، جو لوٹنے میں، جو لوگوں کو مال چھیننے میں، پیسہ لینے میں ہمیشہ انٹرسٹڈ رہتے تھے. ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہے، ہر معاشرے میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں. تو بنی زبید کا ایک تاجر آیا اور اس نے اپنا مال بیچا آس بن وائل، عمر بن آس کے والد. عمر بن آس ایک بڑے بڑا نام ہے اسلامی تاریخ میں، مصر کے گورنر بھی ہوئے. آس بن وائل نے بنی سہم سے ان کا تعلق تھا، قریش کا ایک ٹرائب ہے. اس نے مال خریدا اور پیسے دینے سے انکار کر دیا. اب اس تاجر نے باقیوں کے مقابلے میں فرق کیا کیا؟ اس نے وہاں پہ ایفرٹ شروع کر دی. یہ بنی عدی کے پاس گیا، بنی جمحہ کے پاس گیا، بنی شمس کے پاس گیا یا عبد شمس کے پاس گیا. یہ بڑے قبیلے تھے. بڑے قبیلے سے مراد جن کا نمبر بڑا تھا، جن کے لوگوں کی تعداد بڑی تھی. امپورٹنس کی سے بات نہیں ہو رہی. بنی عدی چھوٹا قبیلہ تھا، لیکن بنی عبد شمس اور بنی جمحہ یہ بڑے قبیلوں میں سے تھے. کسی نے اس تاجر کی کوئی سپورٹ نہیں کی، کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کیا. سو بیچارہ تو اسی پریشانی میں رہا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ ایک جگہ کے رہنے والے تھے اور قریش ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی جنریشن پہ جا کے رشتہ داری بھی بنتی تھی اور آپس میں شادی بیاہ بھی، نکاح بھی ہوتے تھے. سو اس اعتبار سے بھی رشتہ داری ہوتی تھی. تو اس کو کسی نے ہیلپ نہیں کی. جب اس نے بالکل ہیلپ لیس محسوس کیا نا تو وہ ابو قبیس پہاڑی پہ چڑھا. یعنی مکہ کے جو پہاڑ ہے وہ ابو قبیس کا سلسلہ، پہاڑی سلسلہ کہلاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ہمالیہ ہے، کوہ ہندو کا شہر، ڈفرینٹ. تو وہ بنو قبیس کے پہاڑ پہ چڑھا اور چیخ کے کہنے لگا کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، مکہ کے رہنے والے نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میرا مال چھین لیا ہے، کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہوں. میں اللہ کے گھر آیا تھا، میں تو اللہ کے گھر تجارت کرنے آیا تھا اور مجھے کوئی سپورٹ نہیں دے رہا. میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ وہی جو مظلوم، پریشان، مصیبت میں گھرا ہوا شخص منت ترلا کرے گا، واویلا کرے گا، دہائی دے گا. اسی طرح وہ شخص بھی، بنی زبید کا تاجر بھی ایسے ہی کرنے لگا. اس کی آواز سنی جناب زبیر بن عبد المطلب نے، حضور کے چچا. ہماری ٹرم میں تایا، عرب ٹرم میں چچا. چونکہ عرب بڑا یا چھوٹے کے لیے دو ڈفرینٹ ڈکشن نہیں استعمال کرتے، ان کا چچا ہی کہا جاتا ہے. انہوں نے بنی زہرہ، بنی ہاشم اور کچھ اور قبیلوں کے بنی تیم قبیلوں کے سرداروں کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے. یعنی جناب زبیر بن عبد المطلب حضور کے چچا نے انیشیٹو لیا کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. لوگ یہاں آتے ہیں تجارت کے لیے، حج کرنے کے لیے، اچھی نیت سے، اچھے خیال سے، اور یہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. پہلی بات یہ ظلم ہے، نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات اگر یہ رویہ یہی رہا تو لوگ یہاں تجارت کے لیے آنا چھوڑ دیں گے. سو ان دا لانگ رن وہ بھی ہمارا نقصان ہے. ہر دو صورت میں ہمارا نقصان ہے. اگر لوگوں میں یہ امیج چلا گیا یہ اچھے لوگ نہیں ہیں تب بھی، اور اگر کاروبار کرنا لوگوں نے بند کر دیا تو ہماری تجارتی منڈی بیکار ہو جائے گی، ہماری اکنامکس آ جائے گی. بالکل. سو انہوں نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کیا بنی تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان.
اس کریکٹر کا ہم نے کچھ سیشن پہلے بھی ذکر کیا. یہ بڑا عمر رسیدہ تھا اور بڑا انفلوئنشل تھا اور بہت رچ تھا. اس کی ہم سٹوری پہلے سیشنز میں بات کر چکے ہیں. عبداللہ بن جدعان کا گھر مکہ میں سب سے بڑا گھر تھا. آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ شاید وہ مکہ کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک تھا. یقیناً امیر لوگوں میں سے ایک تھا، شاید سب سے امیر ہو. گھر سب سے بڑا اس کا تھا. تو عبداللہ بن جدعان کے گھر یہ میٹنگ ہوئی یا اکٹھ ہوا، لوگ جمع ہوئے، جن میں بتایا کہ زبیر بن عبد المطلب نمایاں تھے. اسی میٹنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 سال کا نوجوان بھی شامل ہوا. اب عرب کی پہلے روایات سمجھیں. عرب میں بڑوں کا بڑا احترام ہے، بزرگوں کا بڑا احترام ہے، اپنے بڑوں کا، باپ دادا. اور عرب میں بڑوں کی بات ٹالتا کوئی نہیں. تیسری سردار یا ملا، جنہیں میں کہتا ہوں رئیس بھی کہا جاتا ہے، جو دارالندوہ کے ممبر ہوتے تھے، ایم پی ایم این اے کہہ لیں، ان کی موجودگی میں کسی ینگ آدمی کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ موجودگی کیا بتاتی ہے کہ ہی واز ایکسیپٹڈ بائی آل دوز کارنرز اینڈ فورسز، کہ ہی از اے فائن مین، ہی از اے جینٹل مین، ہی از اے جینیس. یہ کوئی اچھی بات کرے گا، یہ کوئی فائدہ دے گا ہمیں ان کا بیٹھنا. وہاں پہ ایک معاہدہ کیا گیا اور اس معاہدے میں طے یہ کیا گیا کہ ہم مکہ سے ظلم کو ختم کریں گے، ہم مظلوم کی مدد کریں گے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. اور ہم یہ کام کب تک کریں گے؟ جب تک سبیر اور ہرا کے پہاڑ قائم ہیں، جب تک سمندروں میں پانی قائم ہے. یعنی یہ پرپیچول معاہدہ ہو گیا. جب آپ یہ کہیں گے کہ جب تک سمندر میں پانی موجود ہے ہمارا معاہدہ موجود ہے، جب تک ہرا اور سبیر پہاڑ، ہرا اور سبیر آمنے سامنے دو پہاڑ ہیں، جب تک ہرا، جسے ہم کوہ ہرا یا غار ہرا جس پہاڑ میں ہے، اور سبیر جب تک قائم ہے، یہ معاہدہ قائم رہے گا. اس پہ سب لوگوں نے حلف لیا، معاہدہ کیا، اور بیت اللہ میں جا کے حجر اسود کے اوپر پانی ڈالا. وہ حجر اسود کو ٹچ کر کے پانی نیچے دوبارہ کنٹینر رکھا ہوا تھا، اور وہ کنٹینر اٹھایا اور سب نے باری باری پیا اور ہاتھ اٹھا کے حلف لیا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں. یہ جو میں ڈیٹیل آپ کو بتا چکا ہوں. یہ معاہدہ، اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا گیا، جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. سو وہ معاہدہ جو امن کے لیے قائم کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ایک ممبر تھے. وہ ڈیسیژن لینے والوں میں یا میٹنگ کرنے والوں میں لوگوں نے حلف لیا حجر اسود کی تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے گھر کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر پانی ڈال کے، پانی مس کر کے، ٹچ کر کے پیا، اس کی سینکٹیٹی کے لیے، اس کی کمٹمنٹ کی اتھارٹی کے لیے. اور اس معاہدے کو نام دیا گیا حلف الفضول. اچھا سر، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے حلف الفضول کے حوالے سے کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر معاہدہ ہوا اور زبیر بن عبد المطلب نے یہ انیشیٹو لیا تھا. تو سر میں سوال ہی ذہن میں آ رہا تھا کہ اب ایک چیز ہے جو قبائل میں چلتی ہوئی آ رہی ہے، ایک تو یہ بھی سوال ہی ہے کہ کیا یہ اس کے بعد یہ چیز شروع ہوئی ہے کہ تاجروں کا پیسہ لینا شروع کر دیا تھا، یہ چلتا چلا آ رہا تھا سلسلہ. دوسرے تھے کہ کیا وہ انہوں نے ایک معاہدہ بھی وہ کیا کہ فار ایور کیا انہوں نے، کہ جب تک سمندروں میں پانی. تو کیا وہ ایزیلی کنونس ہو گئے تھے قبائل، اور وہ کیا چیز تھی جس پر وہ کنونس ہو گئے؟ اس بارے میں کچھ ملتا ہے ہمیں؟ سب سے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں آپ. جی. کیا یہ پہلے بھی ہوتا تھا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل، کیا ہوا تھا؟ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی ایکسیپٹ ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی. تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. نہیں، وہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ایک ڈائلاگ ہے. قابیل کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، حابیل جواب میں کہتا ہے کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گا.
اگر آپ کو یاد ہو کچھ سیشن پہلے ہم نے بات کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول 2 لوگ لڑ رہے ہیں، ایک قتل ہو گیا، دوسرے نے قتل کر دیا، ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے، ایک نے مار دیا ہے دوسرا مارا گیا ہے، تو قاتل تو جہنمی ہے، مقتول کے بارے میں تو سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی جہنمی ہے۔ تو صحابہ بڑی حیرت سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو مارا گیا، آپ نے فرمایا انٹینشن تو اس کی بھی تھی، ایفرٹ تو اس کی بھی یہی تھی نا، اب جس کا داؤ چل گیا وہ کامیاب ہو گیا مارنے میں، دوسرے کو مارنا دونوں ایک دوسرے کو جاتے تھے۔ سو قابیل اور حابیل کی جو میں نے بات کی یہ تو تب سے شروع ہو گیا نا۔ دیکھیں جب اللہ کریم نے یہ کائنات بسائی، دنیا بسائی، آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو وہاں پہ ابلیس نے کیا دعویٰ کیا تھا اللہ کریم کے سامنے، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، نہیں سو اس نے بھٹکانا شروع کر دیا۔ سو وہ تو ڈے 1 سے مومنٹ 1 سے آج تک، اور ناٹ ٹوڈے اونلی، قیامت تک بھٹکاتا رہے گا۔ سو اس کے بھٹکاوے میں لوگ آتے بھی ہیں، بہکاوے میں آتے بھی ہیں، میں آپ بھی آتے ہیں، ہم شاید چھوٹے گناہ کے لیے آتے ہیں، گناہ کبیرہ سے بچے رہتے ہیں، اللہ کی حد کو نہیں توڑتے، کوئی بہت نیک لوگ ہوں گے جو اتنے بہکاوے میں بھی نہیں آتے۔ سو یہ نیگیٹو پازیٹیو فورسز بٹوین ہیومینٹی، ہیومن بینگ اینڈ ابلیس، یہ ایک اور یہاں پہ کلیئرٹی ہمیں کرنی ہے، ابلیس کا کوئی مقابلہ اللہ کریم سے نہیں ہے، رحمانی اور شیطانی فورسز یہ مقابلہ نہیں ہے، اللہ کی فورسز اور ابلیس کی فورسز مقابلہ نہیں ہے، اس کا مقابلہ میرے آپ سے ہے، انسانی فورسز، ہاں ہدایت کی فورسز اور گمراہی کی فورسز، کیونکہ وہ گمراہی کا آئیکن ہے ابلیس اور ہدایت کا اللہ کے نیک بندے، ہدایت یافتہ بندے۔ سو یہ انسان اور ابلیس کا آپس میں، جسے عام زبان میں شیطان کہتے ہیں، سو یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی تو پہلے یہ کیوں نہیں ہو گیا؟ کہ ہر کام کا کسی نہ کسی وقت ٹریگر ہوتا ہے کہ یار سیب تو ہمیشہ سے گرتا تھا نا، جب سے اللہ نے یہ کائنات بسائی ہے پھل اگے تو سیب ہمیشہ سے زمین پہ گرتا تھا، نیوٹن نے کیوں اس کو نوٹ کیا؟ اس کے ماتھے پہ آ کے لیٹے ہوئے سیب کے درخت کے نیچے گرا تو اس نے سوچا کہ یہ میری طرف کیوں گرا ہے، یہ اوپر کیوں نہیں گیا، یہ کہیں دائیں بائیں کیوں نہیں گیا، تو اسے غور کرنا شروع کر دیا۔ سو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی انسٹنس یا ٹریگر ہوتا ہے۔ بنی زبید کے تاجر کی دہائی، اس کا شور کرنا، اس کی بے بسی جناب زبیر بن عبد المطلب کو ٹچ کر گیا، سو انہوں نے انیشیٹ کیا اور یہ لوگ اکٹھے ہوئے ایک ڈیسیژن لیا۔ سو آر وی کلیئر آن دیٹ؟ اب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ اس معاہدے کا نام حلف الفضول کیوں رکھا گیا؟ نہیں پہلے تو کلیئرٹی ہمیں یہ لینی ہے کہ یہ جو زواد یا دواد، سواد کے اوپر نقطہ ڈالیں تو یہ 2 پروننسیشن اس کی رائج ہے، ایک زواد دوسری دواد۔ ایک تو عربی اور اردو کا فرق ہے، عربی میں بھی 2 ڈائلیکٹ ہیں، اگر آپ پڑھیں نماز پڑھنے جائیں تو کہیں امام صاحب قاری صاحب پڑھتے ہیں ولضالین اور کہیں پڑھتے ہیں ولضالین، دونوں درست ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حلف الفضول یا حلف الفضول دونوں صورتوں میں ایک ہی لفظ ہے، ہم عربی میں دواد بولتے ہیں عام طور پہ اور اردو میں زواد بولتے ہیں۔ یہ بنی جرہم کے 3 لوگ تھے، بنی جرہم کے 3 سردار تھے، تگڑے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاہدے میں شریک ہوئے ہیں اس سے بہت عرصہ پہلے، دہائیوں پہلے 3 لوگوں نے مل کے ایک ڈیسیژن لیا کہ امن قائم کیا جائے۔ بنی جرہم، اب بنی جرہم کون ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو مکہ کی بے آب و گیا وادی، جب وہاں کچھ نہیں تھا، نہ اللہ کا گھر تھا نہ کوئی کھیتی باڑی تھی، تو چھوڑ کے گئے۔ وہاں پہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے
زمزم کا چشمہ نکلا اور وہاں رہنا شروع ہو گئے. جب وہاں رہنا شروع ہو گئے تو وہاں زندگی سٹارٹ ہو گئی. ایک قافلہ گزرتا ہوا قریب سے گزرا اس راستے سے, تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے یہاں اوپر پھر رہے ہیں, تو ممکن نہیں ہے پرندوں کا یہاں پھرنا. وہ یمن سے تجارتی قافلے کے سفر پہ تھے. تو وہ جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں خیمہ دیکھتے ہیں جناب اسلام حاجرہ, بی بی حاجرہ کو دیکھتے ہیں, ایک بچہ دیکھتے ہیں جناب اسماعیل. تو وہ ان سے الٹیمیٹلی کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیں. تو جناب بی بی حاجرہ اس شرط میں ان کو اجازت دیتی ہیں کہ پانی کے کنویں کی ملکیت جناب حاجرہ اور ان کی اولاد کے پاس رہے گی. سو جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کے بعد سب سے پہلے مکہ میں آباد ہونے والے بنی جرہم تھے. ٹھیک. سو بنی جرہم کے یہ 3 لوگ تھے اور ان کا نام تھا فضل. فضول ہے کیا؟ ہمارے اردو میں فضول کا مطلب ہوتا ہے فالتو, بیکار, آف نو ویلیو. نہیں, عربی میں فضل کی جمع ہے فضول, ٹھیک, یا فضول. ایک کا نام تھا فضل بن حارث یا فضل بن حارث, دوسرے کا نام تھا فضل بن وداع, واو دال الف عین ہے, تیسرے کا نام تھا فضل بن فضالہ, فے زواد الف لام ہے. یعنی 3 لوگ تھے, تینوں کا نام فضل تھا اتفاق سے. فضل بن حارث, فضل بن وداع, فضل بن فضالہ. فضل کی ایک اور فارم ہے فضالہ. تو ان 3 لوگوں نے یہ معاہدہ کیا اور یہ تھاٹ تھی ان کی کہ ہم امن لائیں اس علاقے میں. تو ان تینوں کے ناموں کی وجہ سے اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جانے لگا. وہ معاہدہ, وہ کمٹمنٹ, وہ وعدہ, وہ پیکٹ جو 3 فضل نام کے لوگوں نے کیا تھا. اچھا, یہ کسی زمانے میں پاپولر تھا, موجود تھا, بعد میں لوگوں نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جناب زبیر بن مطلب عبد المطلب کی انیشیٹ کرنے پہ بنی زبید کے تاجر کی سے ہونے والی زیادتی جو کہ عاص بن وائل نے کی تھی, عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھ ہوا. تو جو معاہدہ وہاں پہ عمل میں آیا یا جو پیکٹ ہوا, جو کمٹمنٹ ہوئی آپس میں, اس کو نیا نام دینے کی بجائے اس پرانے معاہدے کی یاد میں اس کا نام بھی حلف الفضول ہو گیا. اب ٹیکنیکلی یہ 2 معاہدے ہو گئے. حلف الفضول 1 initiated by 3 فضلز, حلف الفضول 2 initiated by زبیر بن عبد المطلب, participated by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم on occurrence of an incident with بنی زبید by عاص بن وائل. بڑا ایک بریک تھرو ایونٹ ہے اس لحاظ سے کہ وہ اس وہاں سے انہوں نے اس کو کنیکٹ کیا. اچھا, اس کے بعد ہوا کیا, یعنی یہ معاہدہ کرنے کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک تو ظلم ختم ہونا شروع ہو گیا, دوسرے بدلے کی جنگیں ختم ہو گئی. اب بنی زبید کے تاجر کو اگر یہاں پہ سپورٹ نہ ملتی جو معاہدہ ہوا, اس کے ابھی امپلیکیشن یا اس کی امپلیمنٹیشن پہ بھی آئیں گے ہم, اگر اس کو نہ ملتا تو وہ کیا کرتا؟ چاروں نہ چار وہ واپس یمن جاتا, وہاں جا کے ڈپینڈنگ اپون ہز اسٹرینتھ اینڈ لاس وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے لاتا, یہاں واپس آتا, لڑتے, مار کٹائی ہوتی, قتل و غارت ہوتی. تو جب یہ سلوشن آ گیا کہ ایک دیکھیں سیفٹی ویلو کیا ہوتا ہے, کوئٹ کلاس کیا ہوتی ہے معاہدے میں, آپ کے کانٹریکٹ میں, آپ جاب کرتے ہیں, میں جاب کرتا ہوں, تو کیا کرتے ہیں ہم, وہاں پہ ایک ایگزٹ کلوز ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ جاب چھوڑنا چاہیں تو آپ کو 1 مہینہ پہلے نوٹس دینا ہوگا, اور اگر آپ کا امپلائر آپ کو فارغ کرنا چاہے تو وہ 1 مہینہ پہلے آپ کو بتائے گا کہ بھائی 1 مہینے بعد تم مزید ہم سے کام نہیں کرنا چاہتے, ہم تم سے سروسز نہیں لینا چاہتے, تو آپ اس وقت اپنی کوئی جاب ڈھونڈ لیتے ہیں یا اپنا کوئی کام کر لیتے ہیں. جی, جبکہ جاب کرتے ہوئے, جاب جوائن کرتے ہوئے نہ آپ کی انٹینشن چھوڑنے کے لیے ہوتی ہے نہ ان کی آپ کو فارغ کرنے کے لیے ہوتی ہے, بٹ یہ ایگزٹ کلوز رکھی کس لیے ہوتی ہے؟ اگر نہ چل سکے ہم آپس میں تو یہ سولوشن ہے. اچھا سر, تو پھر اس معاہدے سے پہلے اس چیز پہ پھر لڑائیاں بھی ہوتی ہوں گی اوبویسلی آپس میں قبائل میں, کہ ابھی ہم نے پچھلے دنوں بات کی حرب فجار کی. جی, برات نے کیا کیا تھا,
براد نے اروا رحال کو قتل کر دیا جی. نعمان بن منذر جی اس کا ہیرا کا جو بادشاہ یا ہیرا کا جو راجہ مہاراجا تھا اس کا مال چھین لیا. تو حرب فجار کیوں ہوتی رہی؟ دیکھیں یہ اگین ٹرائبل سسٹم میں واپس آئے. ٹرائبل سسٹم میں اگر لوگ بدلا نہ لیں تو لوگ ٹرائب کے ساتھ کیوں جڑے رہے؟ بہت سمپل بات ہے. مجھ سے ایک زیادتی ہوئی، میں اپنے خاندان، بہن بھائی، رشتہ داروں، قبیلے کے لوگوں کے پاس آ گیا اور میں نے کہا یار میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اگر یہ کہا تو ہم کیا کریں؟ تو میں پھر ان کے ساتھ کیوں دوں گا؟ اور اگر وہ کھڑے ہو جائے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نہیں تمہارے ساتھ نہیں زیادتی ہوئی، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ تمہیں نہیں انہوں نے ہاتھ لگایا، تمہیں نہیں مارا، تم سے مال نہیں چھینا، ہم سے چھینا. تو جب بھی آپ ایک دوسرے کے لیے یو ول بی ڈائنگ اینڈ پٹنگ ایفرٹ فار نو ادر ریزن. تو یہ تو ہوتا ہی ایسے تھا. اور حرب فجار کے علاوہ بھی اس سے پہلے بھی انہی تنازعات پر ہوتی رہتی تھیں لڑائیاں قبائل. حرب فجار اور باقی جنگوں میں کیا فرق ہے؟ حرب فجار ہوئی حرمت والے مہینوں میں. اگر حرمت والے مہینوں کے علاوہ ہوئی تو وہ لڑائی ہے. جنگ لڑائی تو وہ بھی ہے بٹ وہ اس کلاسیفیکیشن میں نہیں آتی، گناہ والی لڑائیوں میں نہیں آتی. تو دیکھیں یہ اس وقت مال چھیننا یا مال غنیمت سب سے بڑی انکم ہوا کرتی تھی اور بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا اسے. نہیں تو کہیں بدلا ہے، کہیں جنگ ہے، کہیں جاتے ہوئے کو انٹرسپٹ کر لیا. تو یہ اس وقت کی چیزیں ہیں. اب اس حلف الفضول کے بارے میں ایک بہت بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹمنٹ ہمارے لیے بڑی رہنمائی کرتی ہے. آپ فرماتے ہیں، یہ حلف الفضول 2 کی بات ہو رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا، جس میں آپ نے ایز 20 ایئر اولڈ یا ینگ بوائے اس میں حصہ لیا. آپ فرماتے ہیں جتنی خوشی مجھے اس معاہدہ سے ہوئی، مجھے اس کے بدلے میں کوئی سرخ اونٹ بھی دیتا تو اتنی خوشی نہ ملتی. اب سرخ اونٹ کیا ہے؟ آپ نے کبھی زندگی میں سرخ اونٹ دیکھا؟ سننا ہی ہے بس جی بارے میں. ہاں اصل میں یہ جو ٹرانسلیشن کا مسئلہ ہے نا عربی سے اردو میں، جو اس کے مسئلے ہیں. اصل میں سرخ اونٹ سے مراد سفید اونٹ ہے. وہ جو ہم حجۃ الوداع کا بڑا مشہور خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتے ہیں نا کہ آپ فرماتے ہیں کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، کسی اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. بہت مشہور اسٹیٹمنٹ ہے نا، اس ایکسرپٹ ہے اس سرکار کے خطبہ سے ایک پیراگراف یا ایک ڈائلاگ کہہ لیں. تو وہاں پہ عربی میں لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ احمر. اسود کالے کے لیے، احمر گورے کے لیے. وہاں تو ہم نہیں کہتے کہ کالے کو سرخ پر، سرخ کو کالے پر. تو یہ اصل میں سفید اونٹ کی بات ہوتی ہے. سفید اونٹ بہت نایاب تھا. کیمل کلر کا اونٹ یا ڈارک براؤن کلر کا اونٹ تو اویلیبل تھا آسانی سے. سفید بڑی مشکل سے ہوتا تھا، بڑا نایاب اور قیمتی ہوتا تھا. تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی قیمتی چیزیں مجھے دی جاتی یا مل جاتی، مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی کسی ورڈلی ایسٹ کی، مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس امن معاہدے کی مجھے خوشی ہوئی. سو یہ حلف الفضول بڑا ہی امپورٹنٹ مائل سٹون ہے. میں نے یہ سنا تھا ضرور عرفان الحق صاحب سے کہ سرخ اونٹ کا آپ ایسے مثال لے لیں کہ اس زمانے کی مرسیڈیز. ہاں یقیناً ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہر زمانے میں ایک چیز قیمتی رہی. ہم نے جب بات کی خچر کی تو اس وقت ہم نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سفید خچر بادشاہوں کی سواری تھی. مقوق سے مصر کا بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تحفہ بھیجتا ہے تو کیا بھیجتا ہے؟ اور تحائف کے ساتھ ایک سفید خچر بھیجتا ہے جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے. تو آج اگر میں کہوں یار خچر پہ بیٹھتے تھے تو آج خچر کی وہ ویلیو نہیں ہے. گو بیک 1400 years and then feel what is important. جی کسی زمانے میں یہ جو گدھا گاڑی ہے، بیل گاڑی ہے، یہ سب سے تیز ہوتی تھی. آج ہماری گاڑیاں اور ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہوئی ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی. تو یہ زمانے کے ساتھ سیرت پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کور کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.